أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، سو سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس، سوائے ابلیس کے، وہ جن میں سے تھا، سو نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی، نکل گیا ان کی فرما برداری سے۔ کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو دوست؟ یعنی گویا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اس حال میں کہ حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے یا بدل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو استئنافیہ، اذکر محذوف نکالیں گے اور اذ اس سے متعلق کر دیں گے، اس کا ظرف کر دیں گے۔ قلنا فعل با فاعل، للملائکتی لام حرف جار، الملائکتی مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق قلنا سے۔ اسجدو فعل با فاعل، لآدم جار مجرور مل کر کے متعلق اسجدو سے۔ اسجدو فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے مقولہ بن جائے گا قلنا، محلا منصوب مقولہ مفعول ہو جائے گا قلنا کا، اور قلنا فعل فاعل اور متعلق اور مفعول یعنی منصوب محلا مقولہ، جملہ فعلیہ ہو کر کے مضاف الیہ اذ مضاف کا، اور مضاف الیہ مل کر کے متعلق بنا دیں گے اذکر کا، یعنی وذکر وقت قولنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ فعاطفہ سجدو فعل با فاعل، اندر ضمیر جو ہے اس کو ہم مستثنی منہ بنا دیں گے، اور الا حرف استثناء، اور ابلیس مستثنی منہ اور مستثنی مل کر کے فاعل بنا دیں گے، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ۔ کان فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم کان کی طرف لوٹ رہی ہے، من الجن جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے، محذوف نکالیں گے، کان متولدا من الجن، کان موجودا من الجن، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ۔ فعاطفہ فسق فعل با فاعل، عن امر ربہ، عن حرف جار، امری مضاف، ربہ مضاف الیہ، مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ، جار مجرور مل کر کے متعلق فسق سے۔ فسق فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔ حمزہ استفہام انکاری، فا استئنافیہ یا عاطفہ، تتخذون فعل با فاعل، ہو معطوف علیہ، واو حرف عطف، ذریتہ معطوف علیہ مل کر کے مفعول اول،
اولیاء من دونی، اولیاء موصوف، کائنین من دونی صفت، من دونی متعلق بنا دیں گے کائنین سے، کائنین اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، واو حالیہ ہم ذوالحال بنا دیں گے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو ہم لکم عدو کو حال بنا دیں گے ہو اور ذریتہ سے، اس کی ذریت اور وہ، حال یہ کہ وہ دشمن ہے تمہارے اور تم ان کو دوست بناتے ہو، تو یہ ذوالحال بنا دیں گے. اور ہم لکم عدو کو حال بنا دیں گے، ہم مبتدا اور لکم متعلق عدو حال سے، عدو کائن لکم ذوالحال سے، تو عدو ذوالحال بنا دیں گے اور کائن لکم حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے خبر بنا دیں گے مبتدا کے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال بن جائے گا، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول اور فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. بیس للظالمین بدلا، بیس فعل ضم، اس میں یعنی فعل جامد اندر ضمیر ہے، اس کو ہم ممیز بنا دیں گے، اور بدلن یہ ذوالحال ہے، اور کائنن للظالمین حال، تو للظالمین کو متعلق بنا دیں گے کائنن سے، کائنن اپنے متعلق سے مل کر کے حال، حال ذوالحال مل کر کے تمیز بن جائے گی. بیس کے اندر ضمیر ہے ممیز، اور ممیز تمیز مل کر کے فاعل بنا دیں گے بیس کا، اور بیس فعل فاعل مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا. جی حضرت ایک دو سوال ہیں ادھر، یہاں پہ یہ جو وہم لکم عدو کیا ہے، تو عدو جو ہے یہ خود مصدر ہے یہاں پہ، تو اس کے متعلق ہم کر سکتے تھے؟ نہیں، وہ جامد کی طرح ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. صحیح. اور حضرت ایک یہ جو من دونی جو ہے، یہ کہیں بھی میں نے دیکھا تھا، اس میں لکھا تھا موضع حال میں بھی ہے، تو یہ اس وہ ابھی تو ہم لوگوں نے اس کو کائنین کے ساتھ صفت کر کے اولیاء کی بنایا ہے، تو میں اس کو ڈھونڈ لوں گا، ان کے اوپر پوچھ لیں گے. مجھے بھی یہ یاد نہیں لکھا ہوا تھا اس کے حال کے جگہ پر ہے، کس کا تھا بنایا تھا، یہ دیکھنا ہے. یعنی ہو اور ذریتہ سے حال بنایا. جی میں ایک بار تو مفعول ثانی بنایا ہم نے. جی لکھا ہوا ہے قول تعالی من دونی موضع الحال ای افتتخذونہم اولیاء مجاوزین عنی الیہم. افتتخذونہم اولیاء، میں شیر کرتا رہا ہوں، مجاوزین عنی الیہم، مجاوزین عنی الیہ، یعنی مجھ سے بڑھتے ہوئے اس کی طرف، یعنی مجھے چھوڑ کر دوسرے کی طرف. یہ تتخذون سے ڈائریکٹلی متعلق بھی کر سکتے. من دونی کو جی تم اس کو اور اس کی ذریت کو بناتے ہو دوست جو ہونے والے ہیں میرے علاوہ سے، یعنی میرے دوست. من دونی فی موضع الحال افتتخذونہم اولیاء مجاوزین عنی. اچھا
تو پھر ذوالحال اس صورت میں ہم کو بنائیں گے، ہم یعنی ہم جو ہے وہ ذوالحال بن جائے گا، اور من دونی کو حال کی جگہ میں رکھا ہے تو مجاوزین عنی الیہم یہ حال بن جائے گا، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بن جائے گا، اور اولیاء یہ مفعول ثانی بن جائے گا. تو یوں ہو جائے گا افتتخذونہم مجاوزین عنی الیہم اولیاء. تو ٹھیک ہے. اچھا تو ہمارا ہم ہی ٹھیک ہے، متدخلون ہم یعنی کرا ہم دیا، کو ذوالحال بنائیں ٹھیک ہے گے. بالکل ٹھیک ہے، ہم کو ذوالحال بنا دیا، اور یہ مجاوزین مجاوزین عنی عنی علیہ الیہم جو ہے نا اس کو حال بنا دیں گے. حال ہو گیا، اور اولیاء جو ہے وہ مفعول ثانی ہو گیا، اور دوسرا ہاں ہم اور حال ذوالحال مفعول ہے. ٹھیک ہاں ہے، جزاک مفعول اول ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، اللہ. کیونکہ اولیاء سے تو ہم نہیں کر سکتے. جی جی بالکل صحیح، ٹھیک ہے بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. اور ڈائریکٹ کا بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ ڈائریکٹ تتخذون سے ڈائریکٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس میں وہ فصاحت نہیں ہوگی. تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ دوست بناتے ہو سکتا ہے، لیکن یعنی وہ اولیاء جو میرے علاوہ ہیں وہ معنی پیدا نہیں ہوتا. یعنی تم ان کو اولیاء بناتے ہو جو میرے علاوہ ہونے والے ہیں، میرے علاوہ ہیں، تو وہ ہونے والے یا ہیں اس معنی کے لیے قائلین. ٹھیک ہے. میرے یعنی کہ میرے بغیر یا میرے علاوہ ابلیس ہاں میرے علاوہ ہونے والے. ابلیس کو بناتے ہو اس کے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں ترجیح اسی کو دوں گا کہ اس کی صفت نکالی جائے اور بنایا جائے. جی 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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے انہیں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر نہیں کیا، بلایا نہیں تھا، اور نہ ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنانے والا، ساتھی نہیں بنانے والا. ما اشهدتهم، اشهدت فعل بفاعل اور ہم مفعول اول، اور خلق السماوات والارض مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا زائد لتوکید النفی، خلق انفسهم مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے مفعول ثانی، فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. ما کنت فعل با یعنی فعل ناقص، اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، اور متخذ المضلین عضدا، متخذ اس میں فاعل ہے، المضلین اس کا مفعول اول ہے، اور عضداً یہ مفعول ثانی ہے. متخذ اپنے دونوں مفعول سے مل کر کے کنتو کی خبر بن جائے گی، اور کنتو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہوا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. اور اس دن کو یاد کرو، یا وہ دن کہ جب اللہ فرمائے گا کہ تم پکارو، بلا لو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم گمان کرتے تھے، یعنی جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، بس وہ ان کو پکاریں گے، سو وہ نہیں جواب دیں گے ان کو،
اور ہم بنائیں گے ان کے درمیان ایک آڑ. وبق یبیکو سے ہے موبقہ ہلاکت کی جگہ. وبق یبیکو یعنی ہلاک ہونا. جی ایاکم والموبقات اس طریقے جی. سے آتا ہے. یوم مفعول لفعل محذوف تقدیره اذکر ویا مفعول فیہ. یقول فعل اندر ضمیر ہے وہ فاعل. نادو امر کا صیغہ ہے. نادا ینادی مناداتن سے نادو فعل با فاعل. شرکا مضاف یا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر کے موصوف. الذین اسم موصول اور زعمتم فعل فاعل مل کر کے صلہ. موصول صلہ مل کر کے صفت. موصوف صفت مل کر کے مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے مقولہ بن جائے گا یقولو کا. فا عاطفہ دعو فعل با فاعل ہم مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ فا عاطفہ. لم یستجیبو فعل با فاعل. لہم متعلق فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. جعلنا فعل با فاعل. بینہم ظرف جعلنا کا اور موبقہ مفعول بھی جعلنا سے. جعلنا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اور مجرمون یعنی مجرم لوگ دیکھیں گے آگ کو جہنم کو تو گمان کریں گے یقین کر لیں گے بلکہ کہ وہ اس میں داخل ہونے والے ہیں اس میں واقع ہونے ہی والے ہیں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. رأى فعل المجرمون فاعل النار مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ فعاطفہ. ظنوا فعل با فاعل. انہ کی مشبہ بالفعل ہم اس کا اسم. مواقع مضاف ہاں مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر کے ان کی خبر. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے فی محل نصب صد مسد مفعول ظن. ظنو کے دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا. اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. لم یجدو فعل با فاعل. انہا متعلق اور مصرفا مفعول. فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. آگے پڑھنا ہی ہے. جی پڑھ لیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں دیکھ لیتے ہیں آگے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. أكثر شيء جدلا شيء جدلا. شَيْءٍ جَدَلًا. اور لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے مثالیں مضامین پیش کیے ہیں پھیر پھیر کے بیان کیے ہیں دہرا دہرا کے. اور حال یہ کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے. واو استئنافیہ لام رابطۃ لجواب قسم مقدر اور قد تحقیق
کے لیے صرفنا فعل با فاعل فی ھذا القرآن متعلق صرفنا للناس متعلق صرفنا من کل مثل متعلق صرفنا سے، اور صرفنا فعل فاعل اور متعلقات سے مل کر کے جملہ یعنی جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ۔ کان فعل ناقص، الانسان اس کا اسم، اکثر شیئن مضاف مضاف الیہ، ممیز اکثر اور جدلاً تمیز ممیز تمیز مل کر کے کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ۔ جی۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا۔ اور لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں مگر یہ جبکہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، اور اس سے کہ وہ استغفار کریں، اپنے رب سے توبہ طلب کریں، مگر یہ کہ آ گیا ان کے پاس یا آ گئی ان کے پاس پہلوں کی سنت، پہلوں کا طریقہ، پچھلوں کا معاملہ، یا ان کے سامنے عذاب ہی آ جائے سامنے سے۔ منع فعل ہے اور الناس مفعول اول ہے، ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم مفعول ثانی ہے، اور منع کا فاعل ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا ہے۔ منع فعل ما نفی کے لیے ہے، منع فعل با فاعل، منع فعل الناس مفعول اول مفعول به منصوب، ان مصدریہ یؤمنو فعل با فاعل، اذ جاءهم الہدى، اذ ظرف لزمن الماضی ساکن فی محل نصب، منع سے متعلق، جاء فعل ہم مفعول اور الہدى فاعل، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بن جائے گا یؤمنو کا، اور یؤمنو اپنے ظرف سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، یستغفروا فعل با فاعل، ربهم مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول ثانی، ناس مفعول اول ہو گیا تھا۔ الا حصر کے لیے ہے، ان مصدریہ ناصبہ، تأتیہ فعل اور ہم مفعول، سنت الاولین فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر کے معطوف علیہ، او حرف عطف، فیاتیہ فعل ہم مفعول، العذاب ذوالحال اور قبولاً حال، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل یاتیہ کا، یاتی فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے فاعل، منع کا منع فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ حضرت اس کا تو مجھے مفہوم تھوڑا سمجھ نہیں آیا کہ اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ لوگوں کو نہیں منع کیا پچھلے والے بندوں کی سنت نے، اور یا کہ عذاب سامنے آ جائے۔ ہاں، مگر یہ کہ ان پہ ہے نا ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف ایک ہی بات نے روکا ہے، وہ کیا ہے؟ یا تو یہ کہ پچھلوں جیسا معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے، یا یہ کہ ان کے سامنے عذاب آ جائے، یعنی اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، انتظار کا، صحیح۔ ویسے سنت الاولین کا مطلب یہ کہ اپنے باپ دادوں کی باتوں نے روکا ہے ان کو، وہ نہیں ہے، آ جائے ان کے ساتھ ہو جائے، عطیہ ہوں نا، بالکل بالکل صحیح، ان کے باپ دادوں کا طریقے ان کے پاس آ جائے، معاملہ یعنی وہی جو ان کا معاملہ تھا وہ ہو جائے ان کے ساتھ بھی، یا ان کے سامنے سے عذاب آ جائے۔ اس میں تفسیر یہ ہو سکتی ہے، تو آگے تفسیر میں بات کریں گے آخر میں کہ یہ کیا کیا اس کی دو تفسیر ہو سکتی ہے۔ فرماتے اس میں، اور کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باپ دادوں کے طریقے پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بات تو ہے، ظاہری بات ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات بھی ہے، لیکن یہ تأتیہم سے ذرا وہ اس کی طرف یعنی مائل نہیں ہوتا دل زیادہ۔
میں تو ظاہری کے طور پہ ہی پوچھ رہا تھا کہ مطلب اس کا یہی بن رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہی وہ رکے ہیں نا. بالکل ہاں یہ دونوں چیزیں معنی ہیں. فائل وہی بن رہا ہے نا اس کا. بالکل بالکل صحیح ہے. یہ جو ہے نا اس میں جلالین میں جی اس میں لکھا ہے کہ ان تأتیہم سنت الاولین فاعل ای سنتنا فیہم وہی الاہلاک المقدر علیہم. ماشاء اللہ بالکل بالکل یہی مراد ہے نا. یہ فائل اگر اس کا بنے گا تو ہمارا ان پر لے آنا پچھلوں والے طریقے کو، وہی جو ان پر عذاب آیا تھا وہی فائل، اسی چیز نے روکا ہے. جی یہ تحدید ہی ہے نا، جی کانا ہے ان کو جو آج پڑھا آپ نے. جی جی بالکل. نفی میں بھی ہوتی نا تحدید. جی وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. تو بالباطل طا کو استعلا ہے، حروف مستعلیہ میں سے موٹا کرنا چاہیے. اور وما انذروا ہزوا تو واو بھی آگے پڑھنا ہے. انذروا ہزوا جمع کا صیغہ مجہول میں. اور جن لوگوں نے نہیں اس سے پیچھے ہے نا، اور ہم نے نہیں بھیجے پیغمبر مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر ہی. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ہٹا دیں. اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا ہے مذاق بنا لیا ہے. ما نرسل فعل با فاعل المرسلین مفعول اللہ حسر کے لیے ہے. المرسلین کو ذوالحال بنا دیں گے، مبشرین و منذرین معطوف علی مل کر کے حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. یجادل فعل الذین کفروا بالباطل، الذین اس میں موصول، کفروا فعل با فاعل، بالباطل متعلق کفروا سے، کفروا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے فاعل بن جائے گا یجادل کا. لیدحدوا به الحق لام تعلیل کے لیے ہے. ادحد یدحدوا فعل با فاعل به متعلق، یدحدوا سے الحق مفعول، فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یجادل سے. اور یجادل فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے یجادل فعل فاعل متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. واتخذوا آیاتی، اتخذوا فعل با فاعل، آیاتی مضاف پھر مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، ما انذروا ما موصولہ اور انذروا فعل مجہول نائب فاعل اور فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے معطوف اور معطوف علیہ مل کر کے مفعول اول اتخذوا کا، اور ہزوا مفعول ثانی اتخذوا کا، اتخذوا فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا کو حال بنا دیں، اور یدحدوا کے اندر ضمیر جو ہے اس کو ہم ذوالحال بنا دیں اور حال ذوالحال مل کر کے یدحدوا کا فاعل بنا دیں. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلن يهتدوا إذا أبدا. فلن برابر حق ادا يهتدوا إذا أبدا. اتنا کھینچنا ہے وہ جلدی میں کام نہیں ہوتا.
جی اسپیڈ بڑھا دیجیے تو اس پہ حدر ہو جائے گا، تو پھر اسپیڈ تیز ہو جائے بھلے، لیکن جی وزن سب کا برابر برابر، حق سب کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے یاد دہانی کرائی جائے، نصیحت کی جائے، سو وہ اس سے منہ موڑے اور بھول جائے جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے بنا دیا ان کے دلوں میں پردے، یا ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں میں پردے، اس سے کہ وہ سن سکیں، یعنی وہ نہیں سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے، سوری، یفقہو، کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ یفقہو ہے۔ اور ان کے کانوں میں وہ ہے پلگ ہے، وقر یعنی کوئی چیز ہے جس ڈاٹ ہے، جی ڈاٹ ہے، اور اگر آپ ان کو پکاریں ہدایت کی طرف تو وہ ہرگز ہدایت نہیں لیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے کبھی بھی۔ من استفہام محل رفع میں مبتدا، ازلم اس میں تبدیل، من حرف جار، من موصولہ، ذکرہ فعل مجہول، نائب فاعل، بآیات ربہ متعلق، ذکرہ فعل مجہول نائب فاعل متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق، ازلم اس میں تبدیل اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، فاعرض عنہا فعاطفہ، اعرض فعل فاعل، عنہا متعلق اعرض سے، اور فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، نسیہ فعل با فاعل، اور ما قدمت یداہ موصولہ، قدمت یداہ صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول فعل فاعل، اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ، ان حرف مشبہ بالفعل، نا اس کا اسم، جعلنا فعل با فاعل، علی قلوبہم متعلق، جعلنا اکنتن، کراہتا اکنتن یہ مفعول بنا دیں گے جعلنا کا، اور کراہت ان یفقہوہ، کراہت مضاف نکالیں گے محذوف، اور ان یفقہوہ مضاف الیہ، یفقہو فعل با فاعل، ہو مفعول فعل فاعل، مفعول مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مفعول لاجلہ، اور فعل فاعل مفعول اور مفعول لاجلہ مل کر کے جملہ فعلیہ، اور وفی آذانہم وقرا، یعنی جعلنا علی قلوبہم اکنہ وجعلنا فی آذانہم وقرا، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو فی آذانہم کا عطف علی قلوبہم پر ہے، اور وقرا یہ مفعول بنا دیں گے جعلنا کا، اور جعلنا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوگا۔ ان تدعوہم الی الہدی، ان شرطیہ، تدعو فعل با فاعل، ہم مفعول الی الہدی متعلق، فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے شرط، فا رابطۃ لجواب الشرط، لن یہتدوا فعل با فاعل، اور اذن یہ جواب اور جزا کے لیے ہے، اور ابداً ظرف زمان منصوب متعلق یہتدوا سے، یہتدوا فعل فاعل اور ظرف زمان سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط، جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ حضرت ایک تھوڑا میرے سے مس ہو گیا یہاں پہ، جو آپ نے کہا کہ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، وان یفقہوہ سے پہلے کراہتن ہم لوگوں نے کیا، ہاں کراہت ان یفقہوہ، جی کراہت ان یفقہوہ، اور اس سب کو ملا کے مفعول لاجلہ ہی ہم نے جعلنا کا کہا، جی بالکل صحیح۔ اور اس سے پہلے ہم نے جعلنا کہاں پہ محذوف ہی مانا ہے نا، جعلنا علی قلوبہم اکنۃ وجعلنا فی آذانہم، اذانہم، اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ اور آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو پکڑ لیتا اس
کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کسب کیا، تو ضرور عذاب کو ان پر جلدی لے آتا، بھیج دیتا. بلکہ ان کے لیے ایک وقت ہے، ایک موعد ہے، وعدے کا وقت ہے، جس سے وہ کوئی ٹھکانہ اس کے خلاف نہیں پا سکیں گے، یعنی اس سے بچ نہیں پائیں گے. جس سے موئل وَعَلَى سے وہ اعلیٰ سے، ہاں اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ کوئی مددگار، یا لیکن جو اس میں ظرف ہی ہوگا. جی ہاں. مدد کی جگہ ہم کہیں گے اس کو. جی، ٹھکانہ، بچنے کی جگہ، پناہ گاہ. وَعَلَى يَئِلُ ربو کا مبتدا، الغفور خبر اول، ذو الرحمہ خبر ثانی، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. لو امتنائیہ شرطیہ، یؤاخذ فعل با فاعل، ہم مفعول بما کسبوا، جار مجرور مل کر کے متعلق یؤاخذ سے، یؤاخذ فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے شرط. لعجل لام جواب شرط میں واقع ہونے والا، اجل فعل اور لہم متعلق اور عذاب مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. بل اضراب کے لیے لہم خبر مقدم، موعد مبتدا مؤخر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. لن یجدو فعل با فاعل اور من دونہ متعلق بنا دیں، اور موئلہ مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے ہم صفت بنا سکتے ہیں موعدن کی، اور موعدن موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مبتدا مؤخر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. دون ہی جو ہے یہ ہی ہا ضمیر جو ہے یہ موعد کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں اس وجہ سے. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے، ہلاک ہونے کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، موعد، ایک وعدہ، وعید. ان کا اسم اشارہ، القرآ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا، اہلکناہم فعل فاعل اور مفعول مل کر کے خبر بنا دیں گے مبتدا کی. اور لما ظلموا، لما ظرف اہلکناہم سے متعلق بنا دیں گے، یعنی اہلکناہم وقت ظلمہم، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو لما ظرف اور ظلموا فعل با فاعل، لما کو مضاف کر دیں گے اور ظلموا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف بنا دیں گے اہلکناہم سے، اور اہلکناہم فعل فاعل اور مفعول اور ظرف سے مل کر کے معطوف علیہ. واو حرف عطف، جعلنا فعل با فاعل اور لمہلکہم جار مجرور مل کر کے متعلق جعلنا سے، اور موعد المفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو مصدر میمی سمجھیں مہلک کو. ہاں مہلک مصدر. سوالات ہیں جی. اسی میں سوال ہے کہ جب ہم مانتے ہیں، جب ظرف مانتے ہیں، جیسے پچھلی آیت میں دو آئے، موعد اور موئل، سو یہ لازمی ہے کہ اگر ایک کو وہ جگہ مانیں گے دوسرے کو بھی جگہ ہی ماننا پڑے گا، یا ایک وقت اور دوسرے کو جگہ مان سکتے ہیں؟ ایسی کوئی مطابقت ہونی چاہیے آپس میں؟ نہیں، وہ دیکھیں گے کہ کیا سیاق سباق ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب یہاں پہ ہم نے کہا تو یہاں ہم نے وقت کہیں گے
نہیں پہلا جو ہے وہ مصدر ہے وقت، ٹھیک ہے بالکل صحیح، اور دوسرا جو ہے وہ ظرف ہے. وہ ضعف ہو جائیں گے. بالکل صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب وہ پچھلی آیت کے بارے میں سوال تھا، سورہ کہف کی جو آیت نمبر 17 ہے، من یہدی اللہ فہو المہتد، تو یہاں پر مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ فہو المہتدی اصل میں تھا، تو یا متکلم کو گرا دیا گیا ہے. تو سورۃ اعراف میں آیت نمبر 178 178 من یہدی اللہ فہو المہتدی، تو وہی آیت ہے، لیکن وہ یا متکلم کو نہیں گرایا. تو سوال یہ ہے کہ یا متکلم کو گرانے میں کوئی باقاعدہ رول ہے کہ کب گراتے ہیں کب نہیں گراتے؟ دیکھنا پڑے گا، لیکن رول ہے کہ نہیں وہ تو معلوم نہیں. واللہ عالم. لیکن ایسا کہ جواز کی صورت ہے، گرا سکتے ہیں نہیں گرا سکتے. اچھا سوال ہے، اس کو اگر اس میں دیکھ لیں باحث قرآنی میں ذرا لگائیں، کسی کے پاس ہے یہ آیت نمبر آپ کے ذہن میں ہے نا مولانا؟ جی جی، تو سورہ کہف آیت نمبر 17 اور سورۃ اعراف میں 178. ٹھیک ٹھہریے، میں شیئر کر کے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یہ ابھی نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب. کرتا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریے. میں دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ کچھ پتہ چل جائے تو اچھا ہے. بتائیے مولانا کیا ہے، کون سی ہے سورت؟ پہلے کہف کی ہے پہلے. سورہ کہف آیت 17 اور سورۃ اعراف 178. جی سورت کہف کہاں چلی گئی بھائی؟ سورت کہف 17. جی دوبارہ دیکھیے، اس کے بعد والی ہوگی نہیں، پیچھے ہوگی 16 بلکہ. شیئر نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب، ہے آپ کی اسکرین نہیں شیئر ہو رہی. اچھا جی اب ہو رہی جی ابھی ہو گیا الحمدللہ. جی 17 نمبر آیت کی ہے. آیت نمبر 17 بتائی. جی جی چل رہا ہے. اچھا، اور یہ اس میں ہم دیکھیں گے اعراب المیسر میں دیکھ لیں، چلیے کسی میں بھی دیکھ لیتے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی، من یہد اللہ من، یہ حضرت اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی 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 ایک تو یہ ادھر انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ خاص بات نہیں اس میں انہوں نے دی کہ ویہدی فعل الشرط مجزوم وعلامته جزمه، ہاں حذف حرف العلہ. اچھا من، اچھا یہ شرطیہ ہونے کی وجہ سے، تو من یہد اللہ فہو المہتد، تو یہاں پر حذف حرف علت ہو گئی کہ یہ شرط بن رہی ہے. اور والی آیت کیا ہے ذرا دکھائیے، دوبارہ بتائیے. سورہ اعراف 178. سورہ اعراف 178 تو لکھ بھی سکتے ہیں شاید، وہ بھی یہی ہے، پرانا طریقوں کا. من یہد اللہ فہو المہتدی. من یہد اللہ فہو المہتدی، یہ اس میں گئے تھے نا، من یہد اللہ فہو المہتدی. اس میں شرط جازم فی محل نصب مفعول بھی مقدم لیہدی، تو یہاں کیوں نہیں تو کیول ادھر بول، ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر بول رہے ہیں کہ بس اختصار کے لیے ہے سورہ کہف میں، ہاں کوئی رول وغیرہ نہیں ہے. نہیں، لیکن یہ کہ فہو المہتدی میں یہ جو یا ہے، ہاں وہاں تو سمجھ میں آتا کہ حذف حرف علت ہوا. کوئی رول نہیں ہوگا، بس ویسے ہی.
کوئی رول نہیں ہے. شرط تو یہ بھی ہے، شرط وہ بھی ہے، یہاں پہ بھی شرط ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. جی وہاں یہاں گری ہے یہاں نہیں گری ہے، بس وہ کوئی خاص قاعدہ نظر نہیں آیا. چلیے وہ راضی اور اس میں دیکھ لیں گے، کشاف وغیرہ میں شاید کچھ اس میں رول مانی وغیرہ میں، تو اپنی اپنی تفسیروں میں ذرا اس کو کسی وقت دیکھ لیے گا. اچھا سوال ہے اور کر لے، شاید کوئی نقطہ نظر آ جائے فصاحت میں. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ جی ایک سوال تھا کہ وہ جو لن یجدو من دونہ موئلہ ہے، اس کو حال بنا سکتے ہیں لہم کے ساتھ، بل لہم والے ہم کے ساتھ، یا لأجل لہم والے ہم کے ساتھ؟ لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه. یعنی ان کے لیے ایک وعدہ ہے، مقرر وقت ہے، اس حال میں کہ وہ اس سے کوئی ٹھکانہ نہ پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں پائیں گے. یعنی لن یجدوا من دونه موئلہ کو جملہ جی ہم سے جی حال جی بنا دیا جائے. جی اس کو حال بنائیں لہم میں ہم جو ہے. جی ہاں، حال فی الحال نہیں اچھا ہے یہ بات. ہاں حال فی الحال نہیں کر کے پھر خبر مقدم. جی بالکل. نہیں وہ پھر خبر مقدم اور موعد صرف مبتدا مؤخر. جی موعد اس کا جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. بالکل. بلکہ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج ہی یہ پڑھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مبتدا مطلب حال جو ہے وہ فاعل اور مفعول وغیرہ سے بن سکتا ہے، مبتدا خبر وغیرہ سے نہیں بنتا. اس طرح کی کوئی بات تھی، مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، لیکن ایسا کچھ ہے کیا جی اختلاف ہے اس میں، کہ نام میں آپ نے پڑھا ہے نا، وہ بعض کے جی نزدیک خالی فائل سے اختلاف جی ہے. جی جی لیکن کوفیوں کے نزدیک یا پتہ نہیں دونوں میں سے کسی ایک کے نزدیک ہر چیز سے بنتا ہے، تو اس لیے جی. اس کی تقدیر پر یہاں بھی بن سکتا ہے. یہ مختلف نحویوں کے مذاہب ہیں. اس میں بعض کے نزدیک صرف فائل سے بنتا ہے، بعض کا مفعول سے بھی بنتا ہے، بعض کہتے ہیں ہر ایک سے بنتا ہے. جی تو اس کی تقدیر پہ بن سکتا ہے ہم کے ساتھ. میری بات ہے سب کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا یہ. ہوں اور ہم نے اس کو موعد کی صفت بنائی ہے. اصل میں موعد کی صفت بنایا نا جملہ، تو اس کے حال سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو پھر جب ترجمہ کریں گے تو فٹنگ نہیں ہوتا. بالکل ہم زیادہ جچتا تو یہی ہے صفت کے ساتھ. موئلہ کو تو وہ فٹنگ نہیں ہوتا، یعنی پھر اس صورت میں ان کے لیے حال یہ کہ وہ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے. وعدہ ہے زیادہ جچتا تو یہ ہے کہ ایسے ہی وعدے ان کے ساتھ، ایسا وعدہ، ایسا وقت مقرر ہے کہ جس سے اس سے وہ بچیں گے نہیں. ہاں. تو صفت کے طور پہ زیادہ جچتی ہے بات. موئلہ کو ہم صفت ہی بنائیں گے موعد ان کی، اور پھر خبر بنا دیں گے یا مبتدا مؤخر بنا دیں گے، مؤخر بنا دیں گے. جی ہاں بالکل. کیونکہ ہم کا حال بنانے کی صورت میں وہ معنی کچھ بیٹھتا نہیں ہے. جی مطلب کھینچا تانی کر کے حضرت بات، یعنی وہ ایک اس طرح سے ہو سکتی ہے نا کہ اگر کہا جائے پہلے تو یہ دیکھ لیتے دوبارہ کہ بعض کے یعنی مبتدا خبر وغیرہ ہر چیز کی بنا بھی جا سکتی ہے کہ نہیں. ذہن میں تو یہی ہے کہ بعض کے نزدیک بنا سکتے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھ لیں گے. ویسے کافی ہمیں یا ہدایت النحو میں تو اگر وہ کرتے ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ بل موعد لہم، بل کو چھوڑ دیں، موعد لہم، الموعد لہم، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. پھر لن یجدوا من دونہ، اس حال میں کہ وہ اس سے کوئی ٹھکانہ نہیں پا سکیں گے. یعنی اگر ہم اس کو مقدم کو واپس مقدم یعنی مبتدا کو واپس مقدم کر دیں تو الموعد لہم ولکن لن یجدوا من دونہ موئلہ، یا لیکن نہ بھی لگائیں لن یجدوا، اب اس کو اس کا حال بنائیں اس حال میں کہ وہ اس سے ٹھکانہ نہ پا سکیں.
لیکن بہرحال وہ تو سب کہتا گنجائشیں تو سب چیزوں کی ہوتی ہیں، تو اجتہادی چیزیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اصولی حساب سے بٹھا سکتے ہیں اس شرط پہ یا اس تقدیر پہ کہ بعض کے نزدیک مبتدا اور خبر کی بھی بلانا جائز ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ اکثر کا قول نہیں ہے. جی یہ ٹرانسلیشن انہوں نے اس طرح سے کی ہدایت القرآن میں، تو جلدی دے دیں ان کو سزا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، ہرگز نہیں پائیں گے وہ اس سے وری کوئی سرک جانے کی جگہ. تو ایسوسیٹ نہیں کیا، لیکن کچھ نیچے لکھا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے حال کا لیا ہو، جیسے کہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، وہ ترکیب کرتے نہیں ہیں ہر آیت کی کوئی. بہرحال بہت زیادہ اچھی جچتی ہے، جی جی، گنجائش اس کی بھی ہو سکتی ہوگی، وہ دیکھ یعنی کہ لیجیے بلکہ گا. ان کے لیے ہے ایسا وعدہ جس سے نہیں پائیں گے کوئی ہٹ جانے کی جگہ. تو وعدہ ہے ادھر، اور ادھر جو ہے وہ جگہ ہے، تو یہ موعد بھی اس کو بھی مطلب جگہ ہی کے طور پہ لے ہیں، وعدہ کے طور پہ لے. مکان ہے، یہ ظرف زمان ہے، جی ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے. ورنہ تو اجلت سے بات بنے گی نا، ورنہ اجلت نہیں ہو، اجلت نہ ہوتی تو آپ کہتے چلو ذریعی ظرف زمانی ہو کہ وہ جگہ پہ بھی ہوگا قیامت والے دن، نہیں، لیکن وہ جچتی نہیں ہے. ورنہ اللہ فرماتے ہیں ہم فوراً ہی عذاب دیتے، لیکن چونکہ ایک وقت مقرر ہے تو یہ زمان ہے، اور موقع جو ہے وہ مکان ہے. اچھا، موعد مکان ہے یا موعد زبان ہے؟ لیکن ہیں دونوں ظرف، تو بالکل انٹرچینجبلی استعمال تو کیے یہ موئلہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرک جانے کی جگہ، تو اس سے تو سوری مکان. ترجمہ کیا کیا ہے؟ جی، بلہم موعد لن یجدوا کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، ہرگز نہیں. موعد مصدر ہو گیا نا، مصدر جی نہیں، جی اور موئلن جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ ظرف ہے. اچھا موعدن جو ہے وعدن کے معنی میں ہے، جی 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 مصدر مینی، جی 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 اور موئلن جو ہے وہ ظرف ہے، سرکنے کی جگہ. جی انہوں نے ایسے لیا ہے. لیکن اگر وہ لعجلہ سے وہ جچتی نہیں ہے بات. ایک وعدہ ہے، وعدہ کیا ہے؟ وعدہ وقت کا ہے نا، وعدہ جبھی تو عجلت پہلے کا ہے، اسے تقابل کرتے ہیں تو ظرف مکان، یہ ظرف زمان زیادہ جچتی بات لگتی ہے، اس لیے کہ ورنہ لعجلہ کہتے وعدہ ہے تو وعدہ تو ہے، اسی کی تو بات ہو رہی. وعدہ آ کیوں نہیں رہا بھائی؟ اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کا ایک وقت مقررہ بھی ہے. جو تقابل ہے پیچھے والی آیت کے سیاق سے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر اللہ عذاب دینا چاہتے تو جلدی کر دیتے فوراً، لیکن ایک وعدہ ہے. وہ وعدہ کیا ہے؟ وقت عذاب مقرر، کا بعد میں ہے، اس کا ایک وقت وقت. مقرر ہے. جی انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسے ترجمہ کیا کہ انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلدی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. یہ میرے خیال سے صفت کا وہ یہاں پر جو ہے وہ ایسا وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی. زمان بنایا، ہوں بہت زیادہ جچتی ہے بات وہ پچھلے تقابل سے. واللہ عالم. لیکن وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ وقت مقرر ہے، وقت، اور پھر صفت جو ہے وہ بنا رہے ہیں ہم، وہ چیز جگہ ہے، جو موصوف ہے وہ وقت ہے، تو وہ تھوڑا سا ظرفی ہے نا، ظرف تو ظرف ہوتا جی ہے، شرط نہیں ہے کہ ظرف کو کے علاوہ بنانا ضروری ہے. نہیں کہ ان دونوں میں مطابقت نہیں ہے، ایک ٹائم کا ہے، ٹائم کی صفت ہم نے جگہ بنا دی. یہ مطلب یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے مطابق ضروری نہیں ہے. جی 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 یہاں پہ جلالین میں جو لکھا ہے نا، جی جی فیہا بل لہم، اچھا جی اچھا اگر تاکہ سب لوگ دیکھ بھی لیں، اچھا رہتا ہے دیکھنے سے. جی 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 میں جی ٹرائی کر جی بھائی. تو یہاں سے لکھ، یہ دیکھیں بل لہم موعد وہم یوم القیامہ لن یجدوا من دونہ موئلا ملجأ من العذاب. یہ ہے موعد وهو یوم القیامت، یہ تو وقت ہو گیا ہے نا، تو یہ دونوں ظرف زمان اس کو بنایا، اور موئل اس کو ظرف زمان بنایا. جی ہے حضرت؟ جی ٹھیک ہے.
ماشاء اور انگلش میں اس کا ترجمہ کیا ہے بٹ دے ہیو دیئر اپوائنٹڈ ٹائم بیونڈ وچ دے ول فائنڈ نو اسکیپ. اس وہ کے یہ بھی صفت ہاں اس کے بھاگنے کی جگہ ہی نہیں ہے. جی حضرت ایک تو اور سوال تھے. ایک تو اس کے اوپر کافی بحث تھی پہلی آیت جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ وہ کہ کان من الجن کے اوپر. اس کے اوپر کیا ہمارا عقیدے کے لحاظ سے کچھ ہے کہ کیونکہ کافی اقوال ہیں کہ بھئی وہ ملائکہ میں سے تھے کہ جن تھے, جن کا یہاں پہ بالکل یہاں پہ جن جو ہے وہ کیا جن سے مراد واقعی وہ جن ہیں یہ والے ہیں, کیا وہ جنوں کے جد امجد تھے, مطلب مختلف اقوال ہیں. تو اس میں ہم کیا سمجھے فائنل اس کے اندر؟ ابلیس کے مطابق جو ہے ان کہہ کے جو آپ نے عزت دی ہے نا اس سے ذرا سکتے میں آ گئے سب لوگ. نہیں کیا مجھے نہیں سمجھ میں تھے میں نے آپ تو ماشاءاللہ استاد کی طرح عزت کر رہے ہیں اس کی. زخم ہے ان دنوں کی یادیں. اچھا ان کہہ کے صحیح کہتے ہیں. مجھے سمجھ آپ کی مجھے بات سمجھ بھی نہیں لائیو چل رہا ہے. ویکسی لگا کے آئے آئی. کل. اللہ اکبر. الا ابلیس کان من الجن, جی جی تو وہ ابو الجان جو ہے ابلیس وہی سمجھیں گے نا. وہی سمجھیں گے بالکل صحیح. اور حضرت پھر اس کے بعد ہی یہاں پہ ہم نے جو آگے ہے نا فسق عن امر ربی, یہاں پہ اور کان من الجن میں دونوں کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی تھی اس میں روح المعانی میں کہ یہ دونوں تعلیل کے لیے ہیں اور سببیہ ہیں. جو فا بھی یہاں پہ سببیہ کہا تھا انہوں نے, ایک رائے یہ ہے کہ مطلب کیا کہ اس کے جن ہونے کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس کے جن ہونے کی وجہ سے اس نے رب کے حکم کیا نہیں مانا, ایسے ہم کہیں گے اس کو پھر. ہاں فاقو سببیہ کہا ہے نا. جی جی بالکل. اس میں جو جلالین میں اس کے متعلق ہے کہ وہ ای خرج عن طاعته بترک السجود. تو مطلب مفہوم فرق ہوگا کہ ہم لوگوں نے عاطفہ کہا تو عاطفہ میں تو ہم نے کہا بس اس کے بعد یہ ہو گیا, اور تب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا. سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتائی ہے نا. یہ تو فسقان امر ربی ہی ایسا لگتا ہے کہ فسجدوا الا ابلیس, جی سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ملائکہ میں جو ہے وہ نافرمانی کرنے کی وہ نہیں ہوتی جبکہ ابلیس کو انسانوں کی طرح جو ہے وہ دیا گیا تھا اختیار. اس میں جو ہے یہ علامہ ابن کثیر نے تفسیر کچھ تھوڑی سی بیان کی, وہ میں شیئر کرتا ہوں, تو اس کو بیان فرما دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کچھ مسئلہ کہ کیا مختلف آرا ہے اس کے بارے میں. یعنی دونوں رائے ہیں کہ وہ جنوں میں سے, لیکن جو فرشتہ تھا تو وہ کس طریقے سے جو بھی صورت ہے تو اس کو پڑھ لیجیے انشاءاللہ تعالی. شیئر ہو رہی ہے؟ جی 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وربه تعالى هنا على أنه من الجن أي إنه خلق من نار كما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط, یعنی پل جھپکنے کے برابر بھی وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا ابلیس. حسن بصری وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. وقال الضحاك عن ابن عباس كان إبليس من حي من أحياء الملائكة
युकालु लहुम अल जिन खुलिकु मिन नारि समूम मिन बैनिल मलाइका, यानी फरिश्तों के कबीलों में से एक कबीला था जिन, इब्लिस, जिनको जिन कहा जाता था, और वो सारे पैदा गए थे मतलब नारे समूम से, मिन बैनिल मलाइका। क़ाल वकान इस्मुहु अल हारिस, उसका नाम हारिस था। वकान खाजिनन मिन खुज़ानिल जन्नह, जन्नत के खुज़ान में से एक खाजिन था। वखुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूरिन गैर हाज़ल हय्य, और फरिश्ते नूर से पैदा किए गए इस कबीले के अलावा। क़ाल वखुलिक़तिल जिन्नु अल्लज़ीना ज़ुकिरू फ़िल क़ुरआन मिन मारिजिन मिन नार, यानी कुरान में जिनका जिक्र है वो मारिज मिन नार, खालिस आग से पैदा किए गए हैं। वहुव लिसानुन नारि अल्लज़ी यकूनु फ़ी तरफ़िहा इज़ा इल्तहबत, ये मारिज क्या होता है वो समझा रहे हैं। मारिज मिनन नार, वो आग की जुबान है जो उसके तरफ में उसकी जानिब में होती है जबकि वो शौलाज़न होती है। वक़ाल अज़्ज़हाकु अयदन अन इब्न अब्बास कान इब्लीसु मिन अशरफिल मलाइकति व अकरमुहुम क़बीलतन, इब्लीस अशरफुल मलाइका और अकरमुल मलाइका में से था कबीले के एतबार से। वकान खाजिनन अलल जिनानी वकान लहू सुल्तानुस समाई, यानी आसमान की सल्तनत, व सुल्तानुल अर्दी, दुनिया और ज़मीन की सल्तनत। वकान मिम्मन सव्वनत लहू नफ्सुहु, और वो उनमें से है जिसको उसके नफ्स ने चकमा दिया। मिन क़दा इल्लाहि अन्नहु रआ अन्न लहू बिज़ालिका शरफन अला अहलिस समाई, अल्लाह की क़दा से, अल्लाह के फैसले से, यानी ये सब लिखा था कि उसने देखा इसकी वजह से अपने आप को अहले समा पर गोया कि वो शरफ रखता है, बुजुर्गी रखता है। फ़बक़ा फ़ी ज़ालिका मिन क़ल्बिही किबरुन, उसकी वजह से उसके कल्ब में किब्र वाक़ हुआ। ला यअलमुहु इल्लल्लाह, जिसको नहीं जानते थे मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला। फ़स्तख़रजल्लाहु ज़ालिकल किब्र मिन्हु हीना अमरहु बिस्सुजूद, अल्लाह तबारक व तआला ने उस किब्र को उससे निकाला जिस वक्त कि उसको सजदे का हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम के सामने। फस्तकबरा, सो उसने किब्र किया। वकान मिनल काफिरीन। क़ाल इब्न अब्बास व क़ौलुहु मिनल जिन्नि अय मिन खुज़ानिल जिनानी कमा युक़ालु लिरजुलि मक्कियुन व मदनियुन व बसरियुन व कूफियुन। वक़ाल इब्न जुरैज अन इब्न अब्बास नहव ज़ालिक। वक़ाल सईद बिन जुबैर इब्न अब्बास क़ाल हुवा मिन खुज़ानिल जन्नति वकान युदब्बिरु अम्र समाई दुनिया। रवाहु इब्न जरीर मिन हदीस अल-अमश अन हबीब बिन अबी साबित अन सईद। बहरहाल जो भी इख्तिलाफ राय है, इसमें कोई अकीदे का मसला नहीं है। असल में ये साबित करना मकसद था कि ऐसा नहीं कि इससे कोई, ये जाती राय है। आपको किसी को लगता है कि ऐसे चले तो ऐसे समझ ले, उसको फरिश्तों में से कोई उससे कहे तो उससे लड़े झगड़े नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, मदार नहीं है, क्योंकि हतमी कोई बात नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल सही। ये भाई ये है कि हकीकत जिन था, लेकिन जिन के मतलब क्या है, जिनका मफहूम मुतय्यन करने में इख्तिलाफ है। समझ में आया? ये नहीं कि कुरान की कतई आयत का इनकार हो रहा है कि कुरान में तो है कि जिन से, लेकिन जिन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही। वो कोई अलग मखलूक आग से बनी हुई या वो फरिश्तों ही की एक सब टाइप है? वल्लाहु आलम। बहरहाल ज्यादा राय तो दिल तो इसी की तरफ माइल है कि वो जिन था, इसीलिए नाफरमानी कर सका, लेकिन वल्लाहु आलम। अब जाहिर इतने बड़े बड़े बुजुर्ग कोई बात कहें तो उसको आप रद्द तो नहीं कर सकते, उसका एहतमाम है। इब्न अब्बास की तरफ कई लोगों ने कहा है कि उनकी राय अगर ये थी तो कोई वजह होगी ही। बहरहाल ठीक है जी, जी। इसी का ही कोई ज़ुर्रियत के बारे में भी फिर काफी बात थी कि मतलब क्या वो उसकी औलाद होती है। मेरे ख्याल आपने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुतवल्लिदन मिनल जिन कहा था ना कहीं पे, तो क्या हम ये भी है कि इसमें भी ज्यादा राय यही है कि उसकी भी मतलब नस्ल आगे चलती है जैसे उसकी ज़ुर्रियत का यहाँ पे जिक्र है, या उसमें भी, क्योंकि दोनों राय इसके अंदर भी हर देखी कि उसकी ज़ुर्रियत का जिक्र होता है, तो क्या उसकी ज़ुर्रियत का मतलब ये है कि इंसान जो उसके पैरोकार हैं वो, या उसकी वाकई ज़ुर्रियत है? वाकई ज़ुर्रियत हो सकती है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, बिल्कुल है ना, वो और उसका कबीला तुम्हें देखता है इस तौर पर कि मिन हैसु ला तरौनहु, कि तुम नहीं देख सकते। तुम नहीं देख सकते। बिल्कुल सही। एक लोग ये फसक का अच्छा पूछा है, वो फास अवलिया है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको भी जरा देखा। यहाँ पे तो बाकायदा हर एक अखबार के मुताबिक पूरे नाम लिखे हैं उनके 5
اولاد کے ذریت کا ہے۔ جی ذریت کے ہاں بالکل میں شیئر کرتا ہوں انہوں نے لکھے ہوئے تھے یہاں پہ بھی اس میں کتنے ہیں اور ان کے باقاعدہ کام لکھے ہیں کون کس کام پہ معمول ہے۔ مامور ہے بالکل پڑھیں ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ. اور اس کے بعد ایک اور بھی سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اس سے اگلی آیت ہے اسی بلکہ آپ نے ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم یہاں پہ بھی ہم کی ضمیر کا مرجع کی مختلف آراء بیان ہوئی تھی کہ یہ جو ہے وہ شیطان اور اس کی ذریت کے بارے میں بھی ہے اور جنرل کفار کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھے کفار مکہ تو اس ٹائم کے اوپر کہتے ہیں کہ اس اگر وہ لیا جائے تو پھر وما کنت متخذ المضلین جو متخذ المضلین عضدا جو ہے وہ اس کا حکم بھی جنرل ہو جائے گا کہ کفار سے جو ہے وہ آپ استعانت مدد نہ لیں وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. تو اس میں جنرلی تو مطلب ہم مدد کی اس سلسلے میں ہی ہوگا کہ جیسے اب دنیاوی معاملات کے اندر تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں مدد کیا وہ صرف دینی لحاظ سے ہے کچھ اس کے بارے میں حضرت دیکھا آپ نے؟ اچھا وہ آپ نے فوسا کا ہے نا وہ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی والفاء للتسبیب ایضا اس کے بعد لکھا ہے جعل کونہ من الجن سببا فی فسقہ یعنی اس کا جن میں سے ہونا یہ سبب ہو گیا اس کے فسق کا. جیسے صاحب نے اشارہ کیا نا کہ وہ جن ہی میں سے تھا تبھی تو فسق کیا. ملائکہ کی اصل ہوتی تو فسق نہ کر سکتا. لأنه لو كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن امر اللہ اس لیے کہ اگر وہ فرشتہ ہوتا دوسرے فرشتوں کی طرح جنہوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو تو وہ اللہ رب العزت کے امر سے عدول نہ کرتا فسق نہ کرتا نکلتا نہیں. لأن الملائکۃ معصومون البتہ اس لیے کہ ملائکہ معصوم ہے یقینی طور پر. لا يجوز علیہم ما يجوز علی الجن والانس یعنی ان پر جائز نہیں ہے وہ جو جائز یعنی وہ چیزیں جو کے جن اور انس کو پیش آ سکتی ہیں وہ فرشتوں کو نہیں آ سکتی. یا لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون تو یہ فا سببیہ کا مطلب سمجھے. ٹھیک بالکل صحیح. من الجن اس کا جن میں سے ہونا یہ سبب بن گیا اس کے فسق کا تو اس معنی کر فا کو سببیہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک بالکل صحیح جزاک اللہ خیر بالکل ٹھیک وہ پچھلے کے ساتھ ہم کر دیں گے. جزاک اللہ خیر. ہاں وہ کیا کہتے تھے آپ کے مدد کا کیا میرا دھیان نہیں تھا اس وقت. حضرت وہ یہ جو اس سے اگلی آیت کے اندر جو ہے نا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم تو یہ جو ہم کی ضمیر ہے تو ہم تو ترجمہ کیا کہ وہی شیطان اور اس کے ذریت کی طرف پچھلی آیت کے مطابق ہے. اس کے اندر بھی کوئی لکھا تھا کہ اس طرح کہ یہ کفار مکہ یا جنرل کفار کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر جو کفار مکہ تھے ان کے لیے بھی خطاب ہے کہ بھئی وہ نہیں تھے جس ٹائم کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ان کو یا زمین و آسمان کو اور نہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے گمراہوں سے یعنی مدد طلب کرتا ہے. تو ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ کفار سے مدد طلب نہ کریں. ہاں وہ کفار سے مدد طلب کرنے کا مطلب ایسی مدد کے جو صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے وہ مدد پکارنا دعا کرنا وغیرہ. ٹھیک جی. باقی جو دنیاوی امور ہے اس میں ایک دوسرے سے وہ تو مدد لیتے ہیں وہ الگ بات ہے. وہ تو سخریہ بنایا ہے نا ایک دوسرے کے تابع دار ایک دوسرے کے کام آنے والا. جی بالکل. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ. تو وہ مدد کا مطلب وہ پکارنا جو اللہ رب العزت کو پکارا جاتا ہے اس طریقے سے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ.
इंशाल्लाह ताला उसूल शाशी देख लेते हैं कि हमारे पास अब टाइम 20 मिनट ही रह गए हैं।